मुल्तान में पहले स्मोक और फिर धुंध का राज, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी मुजरिम सेहत रहा। मजमूई AQI 250 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। कई घंटों तक मोटरवेज का बंद रहना मामूल बन गया। धुंध के बायस परवाजों ट्रेनों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर होने लगा। मुल्तान और गिरदोनवा के इलाके स्मोक की लपेट में हैं। आज दिन भर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। पुराना शुजाबाद रोड पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 540 पॉइंट्स पर रहा। खानेवाल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 पॉइंट्स और मुमताजाबाद के करीब 386 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ शहर में धुंध ने भी डेरे डाल लिए। धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 रात 1 बजे से सुबह 11 बजे तक तकरीबन 10 घंटे तक बंद रही। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार रहीं, जबकि रेलवे स्टेशन पर भी हदे निगाह क्लियर न होने के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई। खैबर मेल 4 घंटे, तेज गाम 5 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 6.5 घंटे, जबकि कराची से आने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बारिश होने से स्मोक की शिद्दत में वाज़े कमी भी मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। आम खबर आपको दें, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 38 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हो गई। चिल्ड्रन अस्पताल में 18, साउथ सिटी अस्पताल में 5 बच्चों की तस्दीक, निश्तर अस्पताल में 7, शहबाज शरीफ अस्पताल में 8 बच्चों की तस्दीक हुई है। नमूनिया के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 38 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है गौरमान शेख ने। गौरमान, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ पर नमूनिया के केसेस के जो रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है और बच्चे हैं बड़ी तादाद में नमूनिया के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी है वो उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस बच्चों का जो सबसे बड़ा अस्पताल है चिल्ड्रन अस्पताल, वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 18 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ निश्तर हॉस्पिटल में भी 8 के करीब जो बच्चे हैं उनमें नमूनिया की तस्दीक हुई है। शहबाज शरीफ अस्पताल में भी केस रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ साथ साउथ सिटी अस्पताल है वहां पर भी बच्चों में जो है नमूनिया की तस्दीक हुई है। इस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि मौसम की शिद्दत है, ये छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर असर अंदाज होती है। ऐसे में वालिदैन छोटे बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें सर्दी से बचाएं। जबकि जो प्राइवेट अस्पताल है, क्लिनिक्स है, वहां पर भी दर्जनों के हिसाब से जो केसेस हैं नमूनिया के वो रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गौरमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डीजे खान में LPG की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। घरेलू सार्फिन फी किलो 71 रुपए से जायद कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। मामूली कमी बावजूद गैस सरकारी कीमत की बजाय 290 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी कीमत 209 रुपए फी किलो पर अमल दरामद की अपील करती। डेरा गाजी खान में LPG की गरां फरोशी बदस्तूर जारी। चंद रोज कबल फी किलो LPG 310 रुपए में फरोख्त की जा रही थी, ताहम अब कीमत मामूली कमी से 290 रुपए फी किलो तक आ गई है। हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 209 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इस पर कहीं अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब घरेलू LPG सिलेंडर की सरकारी कीमत 2466 रुपए मुकर्रर है, जबकि शहर भर में यही सिलेंडर 3200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में LPG की इजाफी कीमत ने शहरियों के घरेलू बजट को शदीद मुतासर किया है। गरीब आवाम कितना वने, इतना महंगी गैस है, भला गैस पिछो सिलेंडर डार ही मारा तक दे। जी सर, पहले 300 रुपए किलो विकदी खड़ी ते हुण इस टाइम 290 रुपए किलो फी केजी विकदी पई है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से ना तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है और ना ही गरां फरोशों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नजर आती है, जिसका फायदा LPG माफिया उठा रहा है। पीछे से हमें 210-20 रुपए है तो इधर 290 रुपए 300 रुपए मिल रही है। ऐसा नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा फोकस करे। और शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि LPG की सरकारी नरखों पर फराहमी और गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि अवाम को महंगाई के इस तूफान में कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, DG खान। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने से शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर। आम आदमी के लिए सबसे सस्ती सब्जी सिर्फ पालक ही रही। शहरी कहते हैं रोज कितना पालक खाएं, कितना आयरन जिस्म में बनाएं, बाकी सब्जियों और फल भी सस्ते किए जाएं।
शहर ओलिया में कुछ सब्जियां महंगी तो कुछ सब्जियों के रेट में कमी देखने को आई। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार 50 से 100 रुपए तक मुनाफा रखकर सब्जियां और फल फरोख्त करते हैं। गरीब आदमी के लिए मंडी में सबसे सस्ती सब्जी पालक ही मौजूद रही। पालक का सरकारी रेट 28 रुपए जबकि मार्केट में 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। सरकार 345, भिंडी 134 और प्याज 66 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं, जबकि मार्केट में आलू 50, अदरक 400, भिंडी 160 और प्याज 90 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में शलजम 26, शिमला मिर्च 126, लहसुन 435 जबकि मटर 108 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में शलजम 50, शिमला मिर्च 150, लहसुन 500 जबकि मटर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लाड़काना अमरूद 214, कंधारी अनार 590, पपीता 342 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में लाड़काना अमरूद 250, कंधारी अनार 650, पपीता 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। निर्खनामे में सेब 345, सिंघाड़ा 146 और शकरकंदी 108 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, सिंघाड़ा 200 और शकरकंदी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूटर 130, किन्नू 160 जबकि केले 140 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। ने जिलाई इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करने की अपील की है ताकि शहरी सस्ती और मयारी सब्जियां और फल खरीद सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान में फ्रूट मंडी में अमरूद की कीमतों में कमी। 8 किलोग्राम का कार्टन 500 रुपए सस्ता हो गया। किन्नू, फ्रूटर और मौसमी समेत दीगर फलों के रेट भी गिर गए। आढ़ती कहते हैं डीजल सस्ता होने से किरायों में कमी निर्ख कम होने का बायस बनी। मुल्तान की फ्रूट मंडी में अमरूद की कीमत गिर गई। 8 किलो का कार्टन 500 रुपए सस्ता हो गया। अमरूद का कार्टन 1200 रुपए से कम होकर 700 रुपए का हो गया। आढ़तियों का कहना था कि अमरूद, किन्नू, फ्रूटर और मौसमी समेत सब फलों के रेट कम हुए हैं। डीजल सस्ता होने से किरायों में कमी हुई है जिससे निर्ख भी कम हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है 14 रुपए का डीजल में, कुछ उसका भी फर्क पड़ा है, कुछ ट्रांसपोर्ट की जो बंदिश थी उसका भी फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से जो है तकरीबन हर एमिट जो है ना वो कम से कम 400 से 500 रुपए कम हुई है, जिसमें अमरूद भी शामिल है, फ्लूटर है, किन्नू है और जनाब आला मौसमी है, शकरी है। ये सब चीजें काफी रेट कम हुए हैं इनके। फल फरोश का कहना था कि मंडी में माल ज्यादा है इसलिए रेट कम हुए हैं, रोजगार अच्छा मिल जाएगा। पहले 1200 था, अब 700 में। बाजार मंद हो गया, कोई गाहक ही नहीं लेने वाला, कारोबार है ही नहीं। ये मसला है बड़ा सारा। क्या वजह है कारोबार की? ये कारोबार, ये बस बंद है, बसें बंद है, इसी वजह से गाहक आते नहीं मंडी में लेने के लिए। मार्केट और बाजारों में मिक्स अमरूद 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कें शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। बहाली के लिए सड़कों पर मुरम्मती काम से शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला। दारुल अमान दफ्तर से मुंसलिक रोड पर मुरम्मती काम सुस्तरवी का शिकार है। आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कें शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। बहाली के लिए सड़कों पर मुरम्मती काम से शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला होने लगे। दारुल अमान दफ्तर से मुंसलिक रोड पर मुरम्मती काम सुस्तरवी का शिकार। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन के हसन मलिक ने। हसन, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, रात के औकात में मुल्तान शहर के बासियों के अगर मसाइल की बात की जाए तो मुल्तान शहर के बासी जो हैं वो दोहरे मसाइल का शिकार रहते हुए दिखाई देते हैं। अव्वल तो जो इंतजामिया की जानिब से उखाड़ पिछाड़ की गई होती है सड़कों की, उनसे शहरी जहां एक जानिब काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं तो वहीं दूसरी जानिब स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से भी शहरियों के लिए अजीब से मसाइल और अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त मुल्तान की बड़ी अहम तरीन शाहराह है जो कि यहाँ से रोज़ाना कई हज़ार गाड़ियों का गुजर बसर होता है। सरकारी दफातर भी हैं जिसे अमीराबाद पार्क से रोड जो मुंसलिक है उससे भी जाना जाता है, एंटी करप्शन रोड भी जाना जाता है, उसके साथ साथ दारुल अमान का जो दफ्तर है उससे भी इस रोड को जाना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंतज़ामिया पहले तो इस सड़क की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही थी, लेकिन जब इंतज़ामिया ने सड़क पर तवज्जो दी तो रोड़े तो बिछा दिए गए, मट्टी भी डाल दी गई, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया ने इसे प्रॉपर तरीके से कारपेट करना ही भूल गई। तो यहाँ जो शहरियों के मसाइल हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ
کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. انکل کیا کہنا چاہیں گے, کتنی مشکلات کا سامنا ہے, آپ کا تو قریب گھر ہے, کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے تو یہاں وہاں سے لے کر نا انٹیگریشن کے دفتر تک بالکل گٹر لائن نہیں ہے. اگر بارش ہو جائے تو پانی سارا مطلب تالاب کا منظر پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے کافی عرصے سے, 6-7 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے. ابھی اگر یہ 3-4 مہینے سے روڑا ڈال کر گئے تو پھر واپس آیا ہی نہیں ہے, اور خاص کر مٹی اور سانس بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور گٹر تقریباً گٹر لینڈ تو ہے ہی نہیں یہاں پر, جس کی وجہ سے یہ پانی سارا گھروں کا سڑک پر ہی کھڑا رہ جاتا ہے. تو انکل یہ جب اول تو پہلے انتظامیہ سڑک بنا ہی نہیں رہی تھی, اب اگر بنا بھی دی ہے تو سڑک کو کیوں نہیں مکمل کیا جا رہا, شہریوں کے مسائل کو کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ کوئی پتہ نہیں چل رہا جی, ہمیں نہیں پتہ چل رہا. پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آ جائیں گے, مہینے تک آ جائیں گے, 10 دن تک آ جائیں گے, ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو اب انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں, کیا انتظامیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سڑک کمپلیٹ کر لیں, اور اس کا گٹر لائن کا بھی مطلب ہے جو ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ اگر لائن بن بھی جائے, سڑک بن بھی جائے تو گٹر لائن کا مسئلہ پھر وہیں رہ جائے گا. پھر اس کے لیے دوبارہ روڈ کو مطلب سے اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑے گی. مطلب پہلے تو انتظامیہ بنا نہیں رہی, اگر بن جائے گا دوبارہ وہی بارش کا مسئلہ ہوگا, وہی تالاب کا ہوگا, وہی مسئلہ ہے. بالکل پانی کا مسئلہ بن گیا, گٹر لائن کا مسئلہ ہے, اور ساتھ صفائی کا مسئلہ ہے. یہاں فلش ڈپو ہے, اور اس طرح صفائی والا عملہ بھی نہیں ہے. صفائی والا عملہ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ سر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی میرا یہاں تقریباً ڈیلی کا گزر بسر ہے, جس کی وجہ سے آئے دن یا آئے 10-15 دن بعد بائک جو ہے وہ یہاں سے پنچر ہو جاتی ہے. ایک تو پہلے ہی حالات نہیں ہیں, اوپر سے یہاں سے گزر کے ٹائر ہی کمزور ہو گئے. ابھی بائک پنچر ہوئی ہے, ساتھ والی شاپ پر دی ہے, ٹھیک ہے, نہ حکومت اس کو دیکھتی ہے, نہ انتظامیہ دیکھتی ہے. پتہ نہیں یہ کہاں یہ کام کر رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں. خدارہ ہماری تو حکومت سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو بھی بحال کریں, اس کو کارپوریٹ روڈ کریں, تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے. آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے. آپ جب یہاں سے روز گزرتے ہیں, ٹائر پنچر کے ساتھ ساتھ اور کن مسائل کا سامنا, مٹی بھی ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اتنی مٹی اڑ رہی ہے, تو وہ کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر وینٹیلیشن میں بہت ایشو آتا ہے. وینٹیلیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی, کیونکہ رکشے, گاڑیاں, ہر چیز یہاں سے گزر رہی ہے, اور ہوا مٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہے. اس کی وجہ سے آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں, سردیاں ہیں اور زکام ہو رہا ہے, بہت ساری مشکلات کا, بیماریاں, نئی جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کے بھی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بتائیں ہم کہاں جائیں, کس کو کہیں؟ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ جس نیند میں یا غفلت میں سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھیں, اور کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ہم بنائیں, تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. یقیناً شہریوں کے لیے آسانی ہو سکے. کچھ اور شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے, انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے. بالکل عرصہ 4-5 ماہ سے یہ روڈ کی حالت ایسے ہی ہے, پتھر وغیرہ ڈال کے یہ چلے گئے ہیں, اس کے بعد آئے نہیں ہے. اور حالانکہ یہاں گورنمنٹ کے دفاتر وغیرہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ, اینٹی کرپشن, مختلف اور بھی 4-5 آفیسز ہیں. صبح سکولز آتے جاتے بچوں کو مطلب پریشانی ہوتی ہے, اتنی مٹی ہوتی ہے, اکثر سلیپ ہوتی ہے بائک وغیرہ. تو ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے جلد سے جلد اس روڈ کو بنائیں, اور تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں. یقیناً شہریوں سے یہی اپیل اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس روڈ کو مکمل کرے, تاکہ جتنے بھی شہریوں کو مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ ان کے کم سے کم ہو سکیں. جی بہت شکریہ حسن تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر ہے گڑھا موڑ سے روہی کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر بہاڑی کا نوٹس. روہی نے گڑھا موڑ اور دیگر علاقوں کے مین ہولز کے غائب ڈھکنوں کی نشاندہی کی تھی. ڈپٹی کمشنر کی تمام متعلقہ محکموں کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کھلے مین ہولز اور ٹوٹے ہوئے گٹر مختلف حادثات کا باعث بنتے ہیں. کہیں بھی کھلا مین ہول ملا تو متعلقہ محکمے کے افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. کہیں بھی مین ہول کا ڈھکن غائب ہو جائے تو یا ٹوٹ جائے تو فوری نیا لگایا جائے. کسی بھی قسم کی سستی یا کاہلی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ملتان میں آل منی مزدا آنر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹرانسپورٹرز کا اجلاس میں گڈز ٹرانسپورٹر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے چالان, ڈرائیونگ لائسنس کے مسائل حل کر دیے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے. جی بالکل, آل ملتان مزدا منی گڈز آنرز ایسوسی ایشن کی بات کرتے چلیں تو نو منتخب باڈی جو ہے وہ
عہدہ سنبھالنے کے بعد آج ان کا پہلا اجلاس جو ہے وہ یہاں پر ہوا. بات کرنے کے لیے صدر ہیں آل ملتان منی مزدہ اونر ایسوسی ایشن کے. سر کیا کہیں گے آج کے اجلاس میں؟ پہلا اجلاس تھا یہ نو منتخب باڈی کا. کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر لاہے عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے اور کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں؟ مسائل تو ابھی ہڑتالیں بھی کری ہیں, مسائل ہمارے حل نہیں ہوئے ابھی تک. ویسے کا ویسے ہی کام ہو رہا ہے, ہمارے چلان بھی ویسے ہو رہے ہیں, ہماری گاڑیوں کے ساتھ بھی ویسے ظلم ہو رہا ہے, ڈرائیوروں کے ساتھ بھی ویسے ظلم ہو رہا ہے. ابھی مسئلہ تو حل نہیں ہوا, گورنمنٹ نے ابھی کیا تو نہیں ہے, بغیر بات چیت ہماری چل رہی ہے. ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں, جو بھی مسئلے مسائل ہوئیں گے اس پہ بات کریں گے. ہماری آج کی اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا, ایک تو ہم نے اپنی کیبنٹ کی تشکیل دینی تھی اور کمیٹی کو یہ سارے پروسیس سے آگاہ کرنا تھا. دوسرا ہمارا ایجنڈا یہ تھا, ہمارے پنجاب کے اندر بتہ خور جو سرگرم ہیں ان کے خلاف ہم نے ایک یعنی کہ ابھی میٹنگ کی اور یہ تمام ڈی سی او وغیرہ کو ہم نے اپلیکیشن پہلے بھی موو کی تھی اور آپ بھی ہم موو کریں گے. آپ کی کابینہ نے اس مسائل کے حل کیا نکالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے صدر صاحب نے اس کابینہ کا یہ حل نکالا ہے کہ جو بھی ہمارے ٹرانسپورٹ بھائی ہیں وہ اپنے کاغذات مکمل کریں, اور ہماری باڈی کی طرف سے شاہین گروپ کی طرف سے ایک سٹکر جاری کر رہے ہیں اور اس کی کوئی فیس نہیں ہم لے رہے. اور جو گاڑی کے کاغذات مکمل ہوں گے کوئی بھی آدمی اس کا چلان کرے گا, ہمارے صدر عمران کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ٹرانسپورٹرز کے جو مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے نئی منتخب ہونے والی باڈی نے پہلا اجلاس کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جہاں جہاں بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ گروپ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. جی بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں خواتین کے لیے سجا رنگا رنگ شاپنگ فیسٹیول میں خواتین کی جانب سے ملبوسات, جیولری, پرس, ہوم ڈیکوریشن کے 50 سے زائد سٹال سجائے گئے. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملتان سے اپڈیٹ کریں خواتین کے لیے سجا رنگا رنگ شاپنگ فیسٹیول سے ہمیں جوائن کیا ہے سہیرا طارق نے. سہیرا بتائیے گا. جی ملتان شہر میں آج ایک بہت ہی زبردست ونٹر شاپنگ فیسٹیول اور ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں 50 سے زائد جو خواتین انٹرپرینیورز ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہیں. اور ان سٹالز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ان سٹالز پر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس میں ہاتھ سے تیار کردہ ملبوسات ہیں, کڑھائی کا کام ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہوم ڈیکوریشن ہے, جیولری ہے, پرس ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے خواتین آئی ہیں, بچے آئے ہیں, فیملیز آئی ہیں اور وہ یہاں پر شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں انجوائے بھی کر رہے ہیں. اس ونٹر فیسٹیول کو آرگنائز کس نے کروایا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ویمن چیمبر آف کامرس سے ہے. سیرت, مجھے بتائیے گا کہ اتنا زبردست فیسٹیول کروایا گیا, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور کیسا جا رہا ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے ہیں, ہمارے ایونٹ کو کوریج دی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کوریج دیں گے تو ہی ہمارا جو کاز ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا وہ فلفل ہوگا. اور کاز بیسیکلی یہی ہے کہ ویمن انٹرپرینیورشپ کو سپورٹ کرنا ہے, اور اسپیشلی وہ خواتین جو چھوٹے چھوٹے آن لائن بزنسز کرتی ہیں, کیونکہ آن لائن بزنسز کو جب ایک فزیکل ڈسپلے کی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ ان کی نیٹ ورکنگ کے لیے, ان کے ایکسپوئر کے لیے وہ اور ان کے بزنس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ساری موسٹلی ان میں سے وہی خواتین ہیں جو آن لائن بزنسز کرتی ہیں اور یہاں پہ ایک فزیکل ڈسپلے میں ان کا ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہا ہے کلائنٹ. اس وقت میں ایک کپڑوں کے سٹال پر موجود ہوں. آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ جی السلام علیکم. میں کراچی سے آئی ہوں. نغمانہ راؤ میرا نام ہے اور راؤ کلیکشن میرا برانڈ نیم ہے. اور وومن چیمبر کی طرف سے ملتان کی سیرت فاطمہ نے جو کروایا ہے یہ ہمارے لیے بہت اس میں اپارچونیٹیز ہیں. ہماری مارکیٹنگ بیسز بہت زبردست ہیں. اس میں ہمارے ایک کلائنٹ ہم سے جب لے کے جاتا ہے تو ہم سے وہ اوور آل تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. اور میں بڑی شکر گزار ہوں ان کی. الحمدللہ بہت اچھی ایگزیبیشنز جا رہی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ بہت زبردست ایگزیبیشن جاری ہے. سائڈ پہ آپ کو کیمرہ مین دکھائیں گے تو کچھ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر شاپنگ میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیولری کے سٹالز لگائے گئے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیولری ڈسپلے کی گئی ہے جس میں کندن کی جیولری ہے, گولڈ پلیٹڈ جیولری ہے, اس کے ساتھ ساتھ چاندی ورک بھی ہے. اور یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ کافی بڑی ایگزیبیشن ہے جو ملتان میں ہو رہی ہے. اس طرح سے ایک اور خاتون ہمارے ساتھ ہیں. آپ بتائیے گا کہاں سے آئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ؟ السلام علیکم. جی میں ملتان سے ہی ہوں اور میرا جیولری کا ڈیزائنر جیولری کا بزنس ہے
اور میں فیمی ٹیک کے ساتھ پہلے بھی ایگزیبیشن کر چکی ہوں اور یہ میرا 3rd ایکسپیرینس ہے اور ماشاءاللہ بہت ویل آرگنائزڈ قسم کی ایگزیبیشن ہے. خاص طور پہ ملتان جیسا شہر جہاں ویمن انٹرپرنورز کے لیے کچھ اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جہاں خواتین کو بلایا جاتا ہے اور ایک چھت کے نیچے ہر طرح کی آپ کو ورائٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو ایگزیبیشن کا دوسرا پارٹ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ کافی بڑے ہال میں اس کو آرگنائز کیا گیا ہے اور خواتین کی جانب سے بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے. یہاں پر ہربل پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی سجائی گئی ہیں اور اس سائڈ پر بھی آپ کراؤڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین آئی ہوئی ہیں اور مختلف سٹال سے شاپنگ بھی کی جا رہی ہے. اور ایسی خواتین جو کہ گھر سے اپنا بزنس چلاتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. السلام علیکم، آپ کہاں سے آئی ہیں، کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے بھی کوئی اسٹال لگایا؟ آئی ایم ہیئر فرام ملتان اینڈ میں نے خود یہاں پہ اپنا ایک میڈیکل کا کیمپ کیا ہے. میں بیسیکلی ڈاکٹر ہوں اور میرا بہت اچھا آج پورا دن بہت اچھا گزرا ہے اور میرا گلا سوکھ گیا ہے باتیں کر کے کنسلٹیشن دے کے. تو خواتین آ رہی ہیں، رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے یہاں پہ، بلکہ پیشنٹس کو بھی پتہ چل رہا ہے. ایک کائنڈ آف انٹروڈکشن ہے، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اب لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اتنی اچھی فیسلٹیز، لائک لوگوں نے اگر بوٹاکس کروانا ہے، فلرس کروانا ہے تو وہ ہمارے پاس آ کے یہ بات کرتے ہیں لاہور سے کروائیں گے، اسلام آباد سے کروائیں گے. کیوں بھائی، ملتان میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کرواؤ، ہمارے پاس بہت اچھی فیسلٹیز ہیں. ہو گیا جی. آپ خواتین کا یہاں پر جوش و جذبہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. مختلف جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں ان کے سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں. اسکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں. ایک اور خاتون ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ برکی ویلنس اسٹوڈیو سے ہمارا سٹال یہاں پر اویلیبل ہے. ہم لوگ فزیو تھراپی کی، ڈرماٹولوجی کی اور آئس پا تھراپی اور نیوٹریشن کنسلٹیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فٹنس اسٹوڈیو بھی اویلیبل ہے. اوور آل کیسا لگ رہا ہے اور کس طرح کا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، سب لوگ بہت فرینڈلی ہے، بہت تہذیب کے ساتھ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. بہت مینرز والے لوگ ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اسٹاف بھی بہت کوآپریٹیو ہے. ملتان میں اس طرح کی تقریبات جو ہیں وہ عموماً کم ہی ہوتی ہیں جہاں پر فیملیز، بچے ایک ہی چھت تلے آ کر انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر اس وقت انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے اور یہ فیسٹیول 2 روز تک جاری رہے گا جہاں پر ویمن انٹرپرینیورز کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے کام کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم مہیا کیا گیا اور خواتین کی جانب سے یہاں پر شاپنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ زہرا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں ہارٹیکلچر ایجنسی کے زیر اہتمام سالانہ گلدادی نمائش سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق نے کی. اجلاس میں CPO ملتان، مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی کریم بخش کی شرکت، واسا میونسپل کارپوریشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان کی شرکت. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا تمام ادارے نمائش میں بھرپور شرکت یقینی بنائیں. متعلقہ ادارے نمائش میں پھولوں کے سٹالز قائم کریں، معلوماتی سٹالز اور تفریحی سرگرمیوں کو یقینی بنایا جائے. مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کا کہنا تھا 3 روزہ نمائش میں 25,000 گملے رکھے جائیں گے. نمائش میں جادو شو، فوڈ گالا اور بچوں کے جھولوں کا اہتمام کر رہے ہیں. اختتامی روز میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا جائے گا.